یہ قلب کے اندر مخفی شے ہے، یقین ایک خاص کیفیت قلبی ہے۔ تصدیق بالقلب سے تعبیر کیجئے، یقین سے تعبیر کیجئے، اور یہ جان لیجئے آخرت میں کسی کے مومن قرار پائے جانے کا معیار یہ ہوگا کہ یہ موجود ہو، اس لیے کہ وہاں سابقہ اس ذات سے پیش آئے گا جو علیم بذات الصدور ہے۔ وہ تو جانتا ہے، وہ تو عاجز نہیں ہے ہماری طرح، اس کی لیمیٹیشنز نہیں ہے معاذ اللہ، وہ جانتا ہے علیم بذات الصدور، لہذا مومن صرف وہی قرار پائے گا کہ جس کے دل کے اندر وہ تصدیق قلبی کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ وہ چھٹانک بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹنوں کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے، وہ ہے درجات کا معاملہ۔ اس یقین قلبی کے درجات یہ تو یوں سمجھیے کہ انگنت ہوں گے، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی درجے کے اندر وہ موجود ہوگا تو وہ شخص مومن قرار پائے گا۔ لیکن دنیا میں ہم اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارا سارا دار و مدار ان کرائیٹیریا پر ہوگا کہ جو ظاہر ہیں، محسوس ہیں۔ اسی کی ساری بحث ہے جو ہمارے ہاں اب جو دو ہمارے بزرگوں میں اہم ترین طبقات ہیں، محدثین اور فقہا، یہ دو عظیم ترین طبقات ہیں ہمارے۔ ان میں رئیس المحدثین امام بخاری ہیں، اور رئیس الفقہا شاید سب لوگ نہ مانتے ہوں، لیکن کم سے کم حنفی تو مانتے ہیں، اور میں ذاتی طور پر مانتا ہوں کہ رئیس الفقہا امام ابو حنیفہ ہے۔ ان دو حضرات سے ایمان کی جو تعریفیں مروی ہیں ان میں بڑا فرق و تفاوت ہے۔ لفظی بحث تو آپ کو کچھ علیحدہ علیحدہ الفاظ مل جائیں گے، بنیادی بات کیا ہے کہ امام بخاری کی طرف یہ موقف منسوب ہے کہ الایمان قول و عمل و یزید و ینقص، اور امام ابو حنیفہ کی طرف الایمان قول لا یزید ولا ینقص۔ بظاہر یہ بالکل متضاد، مشرق و مغرب کا فصل، بظاہر متضاد، ایک دوسرے کی ضد، بعد المشرقین، لیکن ان دونوں میں مطابقت ہو جائے گی اسی فارمولے سے۔ امام بخاری اس ایمان کی بات کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، جیورسٹ ہیں، قانونی نقطہ نظر سے معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ اس ایمان کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی ایمان، قانونی ایمان۔ اس کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کی بات 100% درست، اس کے اعتبار سے امام بخاری کی بات 100% درست۔ اب اس میں سے ایک بات تو میں ابھی آپ کو سمجھا دوں گا، اگلی بات کے لیے نیا چیپٹر قائم کروں گا۔ وہ بات کیا ہے؟ یہ جو ایمان ہے لا یزید ولا ینقص، لا یزید ولا ینقص، اور یہ جو ایمان ہے وہ یزید و ینقص، یزید و ینقص والی بات تو ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص کا ایک ذاتی تجربہ ہے، ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ آپ اگر صاحب ایمان کی صحبت میں بیٹھیں گے ایمان بڑھے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے بھٹی کے سامنے بیٹھے اور آپ کو حرارت نہ پہنچے؟ آپ کہیں برف کی سل کے قریب بیٹھے اور اس سے آپ کو ٹھنڈک نہ پہنچے؟ یہ تو بالکل فزیکل فینومینن ہے۔ قرآن مجید پڑھیں گے ایمان بڑھے گا، کوئی فحش چیز، بیکار کی چیز پڑھیں گے ایمان گھٹے گا، اہل اللہ کی صحبت ہے ایمان بڑھے گا، اہل حرص و ہوا کی صحبت ہے ایمان گھٹے گا۔ تو یہ بالکل اظہر من الشمس بات ہے، لیکن وہ ہے کون سا؟ وہ حقیقی ایمان، دل والا۔
وہ یہ ایمان نہیں، یہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ اس کو سمجھنا ہے ذرا تھوڑا سا مشکل، اس کی وضاحت سمجھ لیجئے۔ یہ ایمان حقیقت میں ایک لیگل سٹیٹس کا نام ہے، ایک قانونی حیثیت ہے۔ اس قانونی حیثیت میں بڑھنے گھٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ یہاں تو آل اور نن لا اپلائی ہوگا، ہے تو ہے، پورا ہے، نہیں ہے تو بالکل نہیں۔ کوئی شخص کسی وقت زیادہ مسلمان کم مسلمان اپنے حقوق کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال جو بہت ہی واضح ہے، بہت صاف سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک شخص کے دو بیٹے ہوں، فرض کیجئے ابو بکر صدیق اور عبداللہ ابن ابی، ایک سید المومنین ایک رئیس المنافقین، دونوں اگر ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو کیا وراثت میں ابو بکر کو زیادہ ملتا اور عبداللہ ابن ابی کو کم ملتا؟ So long as he is accepted as a Muslim، اس کا قانونی استحقاق پورا موجود ہے۔ ہاں اگر آپ نے تکفیر کر دی، اس کو مسلمان نہیں مان رہے، تو گھٹے گا نہیں، ختم ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا، اس کا قانونی استحقاق بحیثیت مسلم ختم ہو جائے گا۔ تو یہ آل اور نن لا ہے اس میں۔ جب تک وہ مسلمان ہے، وہ قانونی حقوق میں بڑے سے بڑے متقی اور بڑے سے بڑے عابد اور زاہد مسلمان کے برابر ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کفو ہے، یہ ہے وہ لیگل سٹیٹس، یہ برابری کی بات ہے۔ اس میں تقوی، پرہیزگاری اور فسق و فجور نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ مسلمان ہے۔ ہاں کوئی بات ایسی ہو گئی، ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دیا اس نے، وہ فاسق ہے، نماز نہیں پڑھتا، اسے آپ مسلمان مانیں گے، اس کے اوپر تعزیر جو ہے نافذ کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، جو کریں۔ زانی ہے، شادی شدہ ہے، رجم کر دیں گے، لیکن کافر نہیں کہیں گے اسے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن مسلمان ہے۔ منافق ہے، لیگلی مسلم ہے، اسلامی کے اندر آتا ہے منافق بھی، اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ وہ خاص معاملہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ کے بعد حضور کو روک دیا گیا آئندہ کے لیے، وہ تو اس لیے کہ حضور کو تو تعین کے ساتھ بتا دیا گیا کہ کون کون منافق ہے، لیکن یہ رول نہیں۔ یہ ہے بہت اہم بات۔ یہ قانونی ایمان کہہ لیں، اسلام کہہ لیں، it bestows a legal status on a person، اس دنیا میں اسے کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کا فرد، اسلامی ریاست کا شہری، یہ دو چیزیں جو ہے، دو الفاظ کافی ہیں، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک لیگل سٹیٹس ہے، جامد ہے، یہ اس میں بڑھنے گھٹنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اور یہ جو ایمان حقیقی ہے، جو عبارت ہے تصدیق قلبی اور یقین سے، وہ ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ اب اسی کی آگے بحث چلے گی ساتویں، ایمان اور عمل، ان کا باہمی تعلق کیا ہے۔ یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جو منسوب موقف ہیں ان میں بات آ چکی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایمان صرف قول کا نام ہے، الایمان قول، اور امام بخاری کے نزدیک ایمان قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے، قول و عمل۔ اب اس بات کو سمجھیے، ایمان حقیقی جب ہم کہتے ہیں کہ دل میں ایک یقین کی کیفیت سے اختیار کرتا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ عمل پر اثر انداز نہ ہو۔ کم و بیش تو ہو سکتا ہے، وہ انسان کی نفسیاتی صحت یا مرض کی کیفیت پر اس کا دار و مدار ہوگا۔ جیسے انسان کی جسمانی صحت ہے، جتنا قوی ہے توانا ہوگا تیز چلے گا، کمزور ہے آہستہ آہستہ چلے گا، بیمار ہے گھسٹ کے چلے گا۔ اسی طرح انسان کے اندر ایک قوت ارادی ہے، یہ اس کی ایک نفسیاتی کیفیت ہے،
اس کی کمی بیشی سے عمل کی کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ دل میں یقین ہو اور وہ سرے سے اثر انداز نہ ہو انسان کے عمل پر، امپاسبل۔ جیسے جیسے وہ دل کا یقین بڑھے گا عمل بھی بڑھے گا۔ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کیسے اللہ کے حکم کو توڑے گا؟ 2 ٹکے کا سپاہی کھڑا ہو تو ٹریفک رولز کو آدمی نہیں توڑتا۔ اللہ دیکھ رہا ہو، یہ یقین ہو، تو پھر کیسے انسان اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو توڑے گا؟ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ ظن جو ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے عمل پر۔ ہر انسان جانتا کہ ہر سانپ زہریلا نہیں ہوتا، لیکن ایک ظن، ایک گمان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کمبخت زہریلا ہو، تو بچیں گے آپ ہر ایک سے ہی۔ تو جب اس درجے میں بھی انسان کے عمل پر وہ ظن بھی اثر انداز ہوتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ یقین ہو اور عمل میں اس کا ظہور نہ ہو؟ تو ایمان نام ہے قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں۔ قول و عمل کا تضاد، یہ در حقیقت ثبوت ہے ایمان کے ضعف کا یا ایمان کے معدوم ہونے کا۔ اسی میں اب آپ درج کر لیجئے حدیثیں، وہ جو کتاب چاہے نجات کی راہ سورۃ العصر کی روشنی میں اس کے آخر میں یہ حدیثیں ہیں، اور جگہ پر آپ کو تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا، وہاں سے آپ کو مل جائیں گی، متفق علیہ روایات۔ واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا حضور کون؟ قال، فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ دیکھیے امنا، امنا یامنو، امنن یامنو، امن میں ہونا۔ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ بتائیے عمل کو ایمان سے کیسے جدا کریں گے؟ دوسری حدیث لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی بدکار حالت ایمان میں بدکاری نہیں کرتا۔ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایمان ڈھیلے کا نہ ہوا، وہ ایمان جو دل میں ہو اور پھر انسان زنا کر رہا ہو، کیا قدر و قیمت ہوئی اس کی؟ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ لیکن اب اس سے جو مغالطہ پیدا ہو گیا تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ بس جو یہاں پہنچے انہوں نے ٹھوکر کھائی۔ یہاں اس کفر اور اسلام والی بحث کو اگر لے آئے تو یہی ہے خلط مبحث، بات ہی علیحدہ ہے۔ کافر اور مسلم یہ لیگل اینٹیٹیز ہیں، وہاں وہ ایمان اپلائی کرے گا، یہاں ایمان حقیقی کی بات ہو رہی ہے۔ اس حدیث کی روح سے جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کفر ہے، ٹھوکر کھائی۔ اور یہی ہمارے ہاں کچھ جو ذرا متشددانہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس معاملے کے اندر تشدد پر اتر آتے ہیں، اور ایسی احادیث سے وہ فتوے جب لگانے شروع کرتے ہیں تو وہ بات بہت دور نکل جاتی ہے۔ یہ ایمان حقیقی کی بات ہے، یہ ایمان قانونی کی بات نہیں ہے۔ ایمان قانونی کے لیے بات وہ صحیح ہے جو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ الایمان قول فقط، ایمان نام ہے صرف قول کا۔ کیا معنی اس کے ہوئے؟ ذرا اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قادیانی بھی کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو وہ تو مسلمان مانے جانے چاہیے۔ کوئی شخص جو کلمہ شہادت ادا کر رہا ہو اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی اور بات معلوم نہ ہو،
وہ لازماً مسلمان سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر اضافی طور پر یہ معلوم ہو کہ وہ ضروریات دینی میں سے کسی شے کا منکر ہے، مثال میں آپ کو دے دوں، اگر فرض کیجئے وہ کہتا میں آخرت کو تو نہیں مانتا، میں نے تو دو چیزوں کا اقرار کیا نا، اللہ کی توحید، محمد کی رسالت، تیسری بات میں نے کب مانی تھی؟ تو آخرت کا انکار کر رہا تھا۔ یا میں نے اللہ کو مانا تھا، لا الہ الا اللہ کہا تھا، میں نے یہ کب کہا تھا کہ اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے؟ اللہ کی کسی صفت کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے، اسی طرح سے ختم نبوت کا انکار کرے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ نماز کا انکار کرے گا تکفیر ہو جائے گی، نماز نہیں پڑھے گا، مانے گا کہ نماز فرض ہے تو صرف فاسق قرار پائے گا، کافر نہیں ہوگا۔ نہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزہ رکھتا ہو، نہ حج کرتا ہو، نہ زکوٰۃ دیتا ہو، مانے کہ ہاں یہ ساری چیزیں فرض ہیں، میری کوتاہی ہے، آپ سزا دیں، تعزیر نافذ کریں، جو چاہے کریں، کافر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ایمان کا دار و مدار صرف قول پر ہے۔ الایمان قول، لیکن یہ ہے لیگل ایمان۔ ان دونوں چیزوں کو اصل میں علیحدہ علیحدہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس میں جب گڑبڑ ہوتا ہے معاملہ تو انتہا پسندی آ جاتی۔ اب انتہا پسندیاں کیا ہیں وہ بھی سمجھ لیجیے۔ مرجیہ ایک خاص ہمارے ہاں کلامی علم کلام کے جو مختلف مکاتب فکر بنے ان میں ایک فرقہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بس جو شخص قانوناً مسلمان ہے، کلمہ شہادت ادا کرتا ہے، اب کوئی شے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ مسلمان ہے، مومن ہے تو اللہ کے ہاں سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ یہ ایک انتہا ہے۔ یہاں اس قانونی ایمان کو حقیقی ایمان کے درجے پر لا کر بٹھا دیا گیا۔ یہی ظلم ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ تو قانونی ایمان اس کو اپنی جگہ پر رکھیے، اس کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ دنیا میں ہم اسے مسلمان مانیں گے، ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کا لیڈر ہو، رہنما ہو، وہ مسلمانوں کا قائد ہو، کچھ بھی ہو، دنیا میں مانیں گے۔ آخرت کا معاملہ وہ نہیں ہے، وہ ہوگا اس تصدیق قلبی کے اوپر۔ اس کے بالکل برعکس معاملہ ہو گیا خوارج کا، جس نے گناہ کبیرہ کیا وہ کافر، الا یہ کہ توبہ کرے، توبہ نہیں کرتا تو کافر ہے، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے، اس کی جان لینا آپ پر حلال، اس کا مال قبضہ کر لینا آپ کے لیے حلال، اس کی بیوی کو لونڈی بنا لینا آپ کے لیے جائز، وہ سارا پھر لیگل پروسیس تو سٹارٹ ہو گیا۔ غلطی تو ایک ہی ہوتی ہے نا، ایک سٹریٹ لائن آ رہی ہے، ایک جگہ پر وہ مڑ گئی، پھر سٹریٹ لائن ہے وہ، لیکن اب یہ ذرا سا اینگل جو غلط ہوا چلتا جائے گا تو تاثریا میروت دیوار کج، غلطی کسی ایک پوائنٹ پر ہوتی ہے، بس یہ ہے، اور اسی کو لوکیٹ کرنا ہوتا ہے اصل میں اہم۔ اکثر معاملات میں انسان یہ سوچتا ہے there's something wrong somewhere، اصل معاملہ یہ ہے کہ معین کریں what's wrong and where، اس کا تعین کریں گے تو کسی اصلاح کی کوئی صورت جو ہے وہ پیدا ہو سکے گی، اور جب تک یہ رہے کہ something is wrong somewhere تو اس وقت تک آپ کو اقدام تو نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بھی غلطی صرف ایک ہوئی کہ انہوں نے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار دے دیا۔ وہی احادیث، جس نے شراب پی، لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، مومن نہیں ہے تو کافر ہے، دو ہی کیٹیگریز ہیں، نہیں، یہی موازنہ ہے۔ وہ ایمان حقیقی کے اعتبار سے ہے کہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم، ایک وحدت، جس کو انگریزی میں آپ کہیں گے، بہترین لفظ ہے آرگینک ہول، حیاتیاتی اکائی۔ جو ان آرگینک ہیں ان کے آپ تجزیہ کر سکتے ہیں، ٹکڑے کر سکتے ہیں، ایک من لوہا ہے، بانٹ دیجئے ٹکڑوں کے اندر، ایک ایک شیئر کر دیجئے، لیکن ایک من کا
اگر بچڑا ہے اس کے ٹکڑے کریں گے تو بچڑا نہیں رہے گا، وہ گوشت ہے آپ کے پاس، کھائے آپ اسے۔ تو حیاتیاتی اکائی وہ ہے کہ جس میں تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ تو حقیقی ایمان کے اعتبار سے ایمان اور عمل، قول اور عمل ایک حیاتیاتی اکائی ہے۔ قانونی ایمان یا اسلام کے اعتبار سے ایمان کل کا کل قول سے متعلق ہے۔ اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ تیسری جو اس میں غلطی ہوئی ہے وہ اہل تشیع نے کی ہے۔ اس دنیا میں فیصلے کرنے لگے کہ کون مومن ہے اور کون نہیں ہے۔ ان کے ہاں اصطلاح ہی چلتی ہے مومن بھائی، باقی کسی کو بہت رعایت دیں گے تو مسلمان مان لیں شاید، لیکن یہ کہ مومن نہیں مانیں گے۔ حالانکہ یہ فیصلے اس دنیا میں ہونے والے نہیں ہیں۔ وہ بھی ابو بکر صدیق کو مان لے تو مان لیں، عمر فاروق کو تو مسلمان بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے معاذ اللہ۔ لیکن یہ مغالطہ ہے، ایمان کا یہ فیصلہ تو وہیں جا کے ہو۔ اس دنیا میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے اس میں اسلام کی بنیاد پر کرنا ہے۔ وہ لیگل کرائیٹیریا جو مقرر کر دیے گئے ہیں کہ جو شخص اس کو پورا کر رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ اس ذیل میں وہ حدیثیں آتی ہیں جن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں قادیانی، من صلی صلاتنا واقی اکل ذبیحتنا، کہیں آتا ہے من استقبل قبلتنا، جس نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، جس نے ہماری طرح کی نماز پڑھی، جس نے ہمارا ذبیحہ کھا لیا فہو مسلم، وہ مسلمان۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں حصر کر دیا گیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ظاہری علامات جن کی بنیاد پر کہ ہم کسی کو مسلمان لیں گے وہ یہ ہے۔ باقی اگر معلوم ہو جائے کہ یہ بدبخت اللہ کو علی کل شیء قدیر نہیں مان رہا تو تکفیر ہوگی۔ اگر یہ آخرت کا منکر ہے تو تکفیر ہو جائے گی، اگر یہ ختم نبوت کا منکر ہے تو تکفیر ہوگی۔ وہ ایک علیحدہ سیکنڈری سٹیپ ہے۔ بنیادی طور پر کسی کا مسلمان مانا جانا محض کلمہ شہادت پر ہو جائے گا، اور ظاہری سی کچھ علامات جو ہماری تہذیب اور تمدن کے شعائر ہیں وہ اس میں جو نظر آتے ہیں وہ دیکھے جائیں گے۔ باقی اصل شے جو ہے وہ قول ہے، عمل نہیں ہے۔ عمل کی بنیاد پر تکفیر نہیں ہو۔ بات واضح ہو گئی؟ اب اسی عمل کا ایک اور درجہ ہے آگے، ایمان اور جہاد۔ جہاد بھی عمل ہی ہے۔ فرق کیا ہے کہ جس طرح ایک آم کی گٹھلی سے آم کا پودا وجود میں آیا، وہ پروان چڑھا، جوان ہوا، میچور ہوا تو آم اس میں لگ گیا۔ بس اس مثال کو سامنے رکھیے۔ ایمان انسان کے دل میں کشت زمین اگر اس کی درست ہے، زمین بھی تو اگر ایسی ہو کہ جس میں کوئی زیادہ نمکیات ہیں تو بیج اچھا ڈالیں گے تو ختم ہو جائے گا کلر۔ دل کی زمین درست، ایمان کا بیج پڑا، عمل صالح کا پودا پروان چڑھے گا، نیکیاں ہوں گی، بھلائیاں ہوں گی، خیرات ہوں گی۔ اس کو کہ حضور نے تعبیر فرمایا جب پوچھا گیا ای الایمان افضل ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ فرمایا خلق حسن، اخلاق حسنہ، عمدہ کردار، عمدہ اخلاق، عمدہ رویہ۔ اس لیے کہ یہ وہ پودا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، برگ و بار لا رہا ہے۔ اب جب یہ میچور ہوگا تو اس کو اس مثال سے بھی لے آئیے، ریپروڈکشن ہوتی ہے نا، انسان جب جوان ہوتا ہے اس کے اولاد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب در حقیقت اسی ایمان کو اور اسی اسلام کو دوسروں میں پیدا کرنا، لو بگیٹس لو، ایمان بگیٹس ایمان، ایمان سے ایمان پیدا ہوگا۔ کس ذریعے سے ہوگا؟ دعوت، تبلیغ، تلقین، نصیحت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت اللہ، وعظ، تلقین، تعلیم، تربیت، تزکیہ، ساری چیزیں جمع کر لی۔ اور پھر اسی کی اگلی منزل ہے اس دین کو غالب کرنا،
قائم کرنا، نافذ کرنا، اس ماحول میں رہنا وہ شخص پسند نہیں کرے گا جس ماحول کے اندر دین رچا بسا ہوا نہ ہو۔ وہ ایک مچھلی ہوگا پانی سے باہر، ماہی بے آب، وہ ایک سکوئر پیگ ہوگا ان اے راؤنڈ ہول، فٹ ان نہیں کر سکتا۔ اگر ایمان ہے کیسے ممکن ہے وہ اس ماحول کے اندر سازگاری پائے اپنے لیے؟ اس کے لیے زور لگائے گا، اس ماحول کو بدلے گا۔ زمانہ باتوں نہ سازا تو با زمانہ ستیس، جنگ کرے گا، اس ماحول کے ساتھ لڑے گا۔ یہی نام، اسی کا نام جہاد۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمان ہو اور جہاد نہ ہو۔ ایمان کا لازمی نتیجہ جہاد ہے۔ اس کے لیے وہ اگلی آیت جو ہے سورہ حجرات کی، اس کو ذہن میں رکھیے۔ آیت نمبر 14 ہم پڑھ چکے۔ اس میں اسلام اور ایمان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لے آئے بالمقابل۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہیں تک رکھیے بات۔ اب اس میں فطری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، then what is ایمان؟ ایک نفی کی جا رہی ہے، تم ایمان نہیں لائے ہو، ہرگز نہیں لائے ہو۔ تو ہمیں بتایا جائے کہ ایمان کیا ہے، اس کے لوازم کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، پری کوالیفیکیشن اس کے لیے کیا ہے، پری ریکویزٹس کیا ہیں۔ یہ کوشچن پیدا ہوا، اس کا جواب ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ مومن تو صرف وہ ہے، اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں۔ سادہ ترین مثال، دو جملوں میں جو فرق ہے، زید عالم ہے اور زید ہی عالم ہے، اس ہی نے جو فرق کیا اس کو حصر کہتے ہیں۔ زید عالم ہے جب ہم کہیں گے تو غیر زید سے، دوسرے لوگوں سے علم کی نفی نہیں ہے، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اس بات کیا ایک شخص معین کے لیے کہ وہ عالم ہے، اور زید ہی عالم ہے، اس میں دوسروں سے علم کی نفی ہے۔ ایسا اس بات جس میں کہ غیر شامل نہ ہو، اس کو حصر کہیں گے۔ اور اسی لیے ایک لفظ آتا ہے جامع و مانع تعریف۔ تعریف کے معنی کیا ہے؟ ڈیفینیشن۔ ڈیفینیشن جو ہے کسی شے کو ڈیفینیٹلی معین کرنا، معین کر دینا کہ وہ کیا شے ہے، ڈیفینیشن اسی کو کہتے ہیں۔ اٹ شوڈ بی ڈیفائنڈ، اور ڈیفائنڈ اس وقت ہوگی جبکہ وہ جامع ہو، اس کی کوئی شے باہر نہ رہ جائے، اس کی حقیقت کو تو وہ اپنے اندر مکمل طور پر محصور کر لے، اور اس کے غیر کو شامل نہ ہونے دے۔ وہ معنی ہے، منع کرنے والی۔ کسی شے کی ڈیفینیشن تبھی وہ صحیح ڈیفینیشن ہوگی جبکہ وہ جامع بھی ہو، معنی بھی ہو، اس کا کوئی جز باہر نہ رہ جائے، کسی اور کا کوئی جز اس کے اندر شامل نہ ہو جائے، ڈسکریٹ اینڈ ڈیفینٹ وہ شے معین ہو جائے۔ میرے نزدیک ایمان کی جامع و معنی تعریف ہے اس آیت۔ اب فرمایا انما المؤمنون، مومن تو بس وہ ہے، مومن تو صرف وہ ہے، الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ اور اب ہے اصل لفظ یہاں جو آیا ہے اہم ترین، ثم لم یرتابوا۔ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر ہرگز شک میں نہیں پڑے۔ لم کا استعمال میں بتا چکا ہوں آپ کو، مرتابو نہیں ہے، نہیں انہوں نے شک کیا، نہیں، لم یرتابو، وہ ہرگز شک میں نہیں پڑے۔ اب اس نے ڈیفائن کر دیا نا، قانونی اسلام نہیں، حقیقی اسلام، حقیقی ایمان، اس میں ریب نہ ہو، یقین۔ اچھا جب یقین ہو گیا تو عمل صالح خود بخود آ گیا۔ وہ یقین والا ایمان جو ہے وہ تو ہم طے کر چکے ہیں کہ قول و عمل، لہذا اس عام اعمال کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لم یرتابو کے اندر خود بخود امپلائڈ ہے،
ہاں عمل کا ایک اور حصہ ہے، اس کو نمایاں کر دیا، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں، وہ جہاد۔ اب آیت کا اختتام بھی ہو رہا ہے حصر پر، اولئک ہم الصادقون، یہ بھی اسلوب حصر ہے، وہ صرف وہی سچے ہیں۔ اچھا، اور سچے کیوں، کس بات میں سچے؟ پچھلی آیت شروع سے پڑھیے، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہم ایمان لے آئے، یہ اپنے قول میں سچے نہیں ہیں۔ قول میں سچے، آمنا صرف ان کا سچا شمار ہوگا جو اس کرائٹیریم پر پورے اترے، جو اس معیار کے اوپر پورے اترے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون۔ اسلم تو آمن تو آمنا اسلمنا، یہ تو قول ہی ہے نا بھائی، قانون میں وہی قول کفایت کرے گا، حقیقت میں آ کر صرف قول نہیں، یقین مطلوب ہے۔ یقین ہوگا تو اپنا عمل بھی درست ہوگا، حلال اور حرام کا امتیاز بھی ہوگا، فرائض کی ادائیگی بھی ہوگی، عبادات کی بجاوری بھی ہوگی، اور حرام سے اجتناب بھی ہوگا، اور ساتھ جہاد بھی ہوگا، دعوت و تبلیغ بھی ہوگی، نشر و اشاعت دین کے اندر جان اور مال کا کھپانا بھی ہوگا، اور دین کے غلبے کے لیے جد و جہد بھی ہوگی، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وقت آیا تو میدان جنگ میں نکلنا بھی ہوگا۔ یہ پورا پودا اب آ گیا سامنے، یہ ہے جہاد اور ایمان کا لزوم۔ اس موضوع پر میں نے ایک مختصر سا مضمون لکھا تھا، صرف 7-8 صفحے کا ہے، جو غالباً جنوری کے پرچے میں حکمت قرآن میں ریپروڈیوس ہوا ہے۔ اس میں ایک عجیب سی ترتیب آ گئی تھی۔ دیکھیے، ایمان حقیقی وہ ہے جو دل میں داخل ہو جائے۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ دل میں داخل ہوگا، ایک کشمکش شروع ہو جائے گی اندر، کیونکہ اندر انسان کے صرف دل تو نہیں ہے، نفس امارہ بھی ہے۔ انسان کے وجود میں اس کی شہوت بھی ہے، اس کا پیٹ بھی ہے، بطن اور فرج کے تقاضے بھی ہیں، اس کی اڈ، لیبیڈو، سب کچھ ہے نا۔ ایمان دل میں آیا تو ایک کشمکش اندر شروع ہو گئی، جہاد شروع ہو گیا، اسے مجاہدہ مع النفس کہتے ہیں۔ پھر یہاں سے جب پختہ ہوگا باہر نکلے گا، اب ماحول کے ساتھ مجاہدہ شروع ہو جائے گا۔ زمانہ باتون سعادت تو با زمانہ ستیس، اس کی پہلی منزل ہوگی نظریاتی سطح پر ہم خیال بنانا، ابطال باطل احقاق حق۔ اس کی اگلی منزل ہوگی قوت فراہم کر کے اور نظام باطل کو ملیامید کر دینا، حق کو غالب کرنا۔ تو یہاں سے وہاں تک ایمان کا لازمی تقاضا جہاد۔ اس پر چونکہ شرح و بس سے گفتگو ہوگی کل، کہ دینی فرائض کا جامع تصور کیا ہے اور ہر لیول پر جہاد کے کیا تقاضے ہیں۔ میں اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ کہ اس عنوان کو سمجھ لیجئے۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیں اب ارکان کے حوالے سے۔ دیکھیے، ارکان اسلام، یہ ایک بڑی اہم بنیادی اساسی اصطلاح ہے، معروف ہے، ہر مسلمان ذرا سا بھی مذہب سے مس رکھتا ہو تو جانتا ہے کہ ارکان اسلام 5 ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ان میں کہیں جہاد نہیں ہے۔ یہ چیز ہے جس کی وجہ سے جہاد، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، جب ارکان اسلام میں نہیں ہے تو لوگوں کے ذہنوں سے بھی وہ اوجل ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال کا مشاہدہ کچھ مخلصین نے کیا، پریشان ہوئے، انہوں نے اضافہ کر دیا ارکان اسلام میں جہاد کا بھی۔ قرآن میں انہوں نے دیکھا جہاد کا ذکر، جہاد کی اہمیت، ابھی جو آیت میں نے پڑھی، مومن سچے ہیں ہی وہ، تو اس کو کیسے ارکان میں سے شمار نہ کریں؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔
اس لیے کہ متفقن علیہ روایت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، وہ 5 ہی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ شہادت، اس میں کوئی شخص چھٹی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتا، چاہے کتنے ہی خلوص کے ساتھ کر رہا ہو، کتنی ہی دردمندی سے کر رہا ہو، کتنے ہی اچھے جذبے سے کر رہا ہو۔ یہ در حقیقت الحاد فکری کو جنم دینے والی بات ہے۔ ہمیں پورے اسی کی فریم ورک جو ہے پورا وہ ہمیں وہی رکھنا ہے جو محمد الرسول اللہ سے ثابت ہے۔ اب یہ ڈائلیما ہو گیا کہ نہیں؟ جیسے وہ عمل اور قول کا ڈائلیما ہے، اسی طریقے سے یہ ڈائلیما بھی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ جس پر میرا دل مطمئن ہوا میں اس کو یوں بیان کیا کرتا ہوں، اسلام کے رکن تو رکھیے 5 ہی جو حدیث میں آئے، وہی 5 رکن، لیکن اسلام سے ہائر کانسیپٹ ہے ایمان۔ ایمان خاص ہے، اسلام عام ہے۔ خاص میں عام لازماً شامل ہوتا ہے۔ ایمان کے جب آپ ارکان ڈیفائن کریں گے تو 2 کا اضافہ کیجئے، یقین قلبی اور جہاد عمل میں۔ ایمان کا ایک جز اقرار باللسان، شامل کیجئے 4 عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کیا بن گئے؟ ارکان اسلام۔ ایمان کا دوسرا جز لے آئیے یقین قلبی، تصدیق بالقلب، اور عمل کے اندر ایک چیز کا اضافہ کیجئے جہاد۔ اب یہ بن گئے 7 ارکان، جس میں کہ ایمان اور اسلام دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ اور اگر صرف ارکان ایمان کہیں گے تو وہ 2 ہیں، یقین ودن، عمل ان ایکشن۔ مجھے اصل میں یاد آیا ہے کانٹ کا جملہ، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی ہستی کے ثبوت 2 ہیں، starry heavens above and moral law within۔ یہ moral law وہی شے ہے جس کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ نیکی اور بدی کی تمیز انسان کے اندر ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے، اس نے ثابت کیا ہے اس کے حوالے سے اللہ کے وجود کو، and the starry heavens above ان فی خلق السماوات والارض۔ یہ 2 ثبوت ہے۔ اسی طریقے سے میرے زبان پر الفاظ آیا یقین ودن اینڈ جہاد وداؤٹ، آؤٹ سائڈ ان ایکشن۔ یہ ہیں 2 رکن ایمان حقیقی کے، اور اسلام اس کا خود بخود جز ہے، وہ تو عام ہے، یہ خاص ہے۔ اس کے 5 ارکان جو ہیں وہ وہی رہیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ حالانکہ کچھ معلوم نہیں کہ یہی سب سے بڑی بدنصیبی ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکامی ہو۔ اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس شے سے، یہی وجہ دیکھیے قرآن مجید میں بارہا آپ دیکھیں اولئک ھم المفلحون، یہ ہے لوگ کامیاب ہونے والے۔ آج یہ آپ نے نماز میں وہ آیات سنی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو، اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کن چیزوں سے ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سبق۔ یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے، ٹھک جائے، تو زندگی بدل جائے گی، صبح و شام بدل جائیں گے، نقشے بدل جائیں گے، بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا، ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا۔ آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہی ہے، کل نہایت غیر اہم نظر آئے گی۔ جیسے کہ حضور کی حدیث ہے مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار ہے، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها۔ میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، اسے اس درخت سے مستقل تعلق اس کا نہیں ہے، وہ اس کا گھر نہیں، وہ اس کی منزل نہیں۔ اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو مسافر ہیں، ہم اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کا مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئکن پریس کریں۔ شکریہ۔ لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا؟ جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ہے اصل بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے. اس لیے کہ دیکھیے جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو، آپ باہر نکلیں گے تو برف آپ کے کپڑوں پر جم جاتی ہے نا، تو آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹ جائے. ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں ماحول سے تو گردہ آ جاتا ہے، برف پڑ جاتی ہے، اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے. اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور مؤثر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے. چمک دمک جو ہے دنیا کی، یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے، جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے ہے. یہ لفظ گم پر اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ، اس میں مبہوت نہ ہو کر رہ جاؤ، مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ. دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے نہ ڈال دے، تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے. لہذا تازہ کرتے رہا کرو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر یاد کر لو، پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی ثروت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی ہے ایمان سے، کامیابی ہے عمل صالح سے، کامیابی ہے تواصی بالحق سے، کامیابی ہے تواصی بالصبر سے. یہ چار چیزیں ہیں کہ جو کامیابی کے لوازم. یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ عناصر کا پرانا کھیل ہے. ایلیمنٹس، سالمات، ایٹمز، انہی کی اکھیڑ پچھاڑ ہے نا جس کا یہ کھیل چل رہا ہے. یہ عناصر کا پرانا کھیل. یہ دنیا دوں کہتے ہیں پست کو، بہت گھٹیا. یہ گھٹیا دنیا جو ہے، یہ دنیا زمین. یہ لفظ جواب شکوہ میں اقبال نے بھی استعمال کیا ہے کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں. یہ زمین کے لینے والے کیسے شوخ اور گستاخ ہے، کس طریقے سے شکوہ کیا ہے اللہ سے. تو اسی طرح وہ ابلیس کہتا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں. یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ میٹریلزم کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنی بھی شاخیں ہیں، جتنے بھی گریڈز ہیں، اور ہندوستان میں چار واک ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، اور سانکھ درشن، یہ سب اسی کے ہیں. یہ خالص میٹیریل کھیل ہے دنیا کا. اس سے آگے انہیں کچھ اور نظر نہیں آتا. دنیا کی حقیقت خالص مادہ ہے، مادے ہی کی بنیاد پر یہ دنیا ہے. ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، ساکنان عرش اعظم ملائکہ مقربین، ان کی تمناؤں کا خون ہو گیا. کیسے؟ جب اللہ نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں نے ذرا استفہام کیا تھا نا. قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم تسبیح و تقدیس کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہم خادمان، ہم حاضر ہیں، ہم سب کام کر رہے ہیں. ابلیس اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ اصل میں وہ خود خواہش مند تھے خلافت کے، تو ان کی تمنا کا خون ہو گیا جبکہ آدم کو خلافت دے دی گئی. یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون. یہ اللہ کے امر کن سے کائنات وجود میں آئی تھی نا. اچھا وہ اس کو نہیں مان رہا، وہ خیرہ سے نام یہ رکھا گیا ہے. اب اللہ جانو، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا خناس ہے. لیکن اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ کن سے بنایا ہے، کن فیکون. آج معلوم ہوتا ہے ابلیس کہتا ہے کہ اس کی بربادی پر خدا نے فیصلہ کر لیا ہے. جس نے اس کو بنایا تھا وہ اب اس کی بربادی کے در پہ ہے. اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ بھی کہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت اب قریب آ رہی ہے. یہ کھیل جو ہے اور یہ خیر و شر کی کشاکش ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی، یہ جو ہے اب آخری اینڈ پہ آ رہا ہے اس ڈرامے کا. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. تو جیسے کہ یہ بات کہی گئی ہے، یہ ڈرامہ جو ہے اب ختم ہونے کو، اقبال نے بھی اس کو کہا ہے، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو وہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ شاید اب وہ قیامت ختم ہے اور یہ کھیل اب آخری سین پر آ گیا. اور شاید اس کا مفہوم یہ ہو کہ اس دنیا میں ہم نے شر کا، شرک کا، الہاد کا، یہ سارے بے حیائی کا، بے شرمی کا، سودی نظام کا، انسانی حاکمیت کا، یہ سارا کھیل ہم نے بنایا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب ختم ہونے پہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب وہ جو کارساز ہے وہ اب اس کو آخری جو ہے اس مقابلے کے اندر ملیا بیٹ کر دینے کے در پہ ہے. اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون. اور اس کے بعد اب لافزنی کر رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا.
کون ہے جو میرے اس سارے معاملے کو ختم کر سکے؟ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. فرنگی ویسٹرن امپیریلزم، ملوکیت کا خواب، دنیا فتح کرو، کولونائز کرو. یہ تو پہلا خواب تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے بہتر خواب دیکھ لیا ہے کہ خامخواہ جا کر آکوپائی کرنے سے کیا فائدہ ہے. سودی نظام میں اور بینکنگ کے نظام میں اور انٹرنیشنل کمپنیوں کے نظام میں اور گلوبلائزیشن کے ذریعے اور ٹرپ کے ذریعے سے خون چوستے رہو. وہ رہے اپنی اپنی جگہ پر، ہم وہاں جا کر ان پر حملہ کریں گے، انہیں فتح کریں گے تو رد عمل بھی تو پیدا ہوگا نا، خون ریزی بھی تو ہوگی. وہ کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ وہ آزادی حاصل کریں، ہمیں ماریں گے. تو اب یہ جو نیا امپیریلزم ہے، مالیاتی امپیریلزم، اب ہے یہ سارا خواب فرنگی کو میں نے دکھایا ہے. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون. یہ مسجد اور دیر اور کلیسا اور مندر اور یہ اور وہ، اس کا سارا اثر میں نے ختم کر دیا. کیا کیا؟ سیکولرزم کی پٹی بڑھا دی. بھائی یہ علیحدہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد میں جائے، مندر میں جائے، کہیں اور جائے، وہاں جائے، یہاں جائے، کلیسا میں جائے، سینیگوگ میں جائے، کہاں جائے، کوئی نہیں، جاؤ. لیکن ملکی نظام، ملکی قانون، حکومت، ریاست، معیشت، معاشرت، اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں. جو بھی اثرات تھے، جو بھی ہولڈ تھا مذاہب کا، آخر خدا کو تو مانتے تھے نا. اس دور حاضر سے قبل جو ہے انسان کی گمراہی صرف ایک تھی، شرک. وہ کیا ہے؟ ایک بڑے خدا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی ماننا. بڑے خدا کا انکار نہیں تھا. اب کیا کیا گیا ہے؟ اس بڑے خدا کو اٹھا کے مسجد میں بند کر دو، مندر میں بند کر دو، سینیگوگ میں بند کر دو، چرچ میں بند کر دو، اور جہاں پورا ہمارا نظام ہم چلائیں گے. وہی آپ نے سوورنس.